مقبوضہ کشمیر ہمارا اٹوٹ انگ ہے، جہاں سرسبز وادیاں، دلکش جھرنے، ندیاں، خوبصورت آبشار ہیں، وہیں ہمالیہ کے سرکش پہاڑ بھی فخر سے کھڑے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ قدرت کی ان رہنائیوں کو دیکھ کر اس کا شمار پرستانوں میں کیا جا سکتا ہے۔ یہ برصغیر پاک و ہند کے شمال مغرب میں واقع ایک ریاست ہے، جس کا کل رقبہ 69,547 مربع میل ہے۔ 1947 کے بعد ریاست جموں کشمیر میں تقسیم ہو گئی۔ اس وقت بھارت 39,102 مربع میل پر قابض ہے، جو مقبوضہ کشمیر کہلاتا ہے۔ اس کا دارالحکومت سری نگر ہے۔ بقیہ علاقہ آزاد کشمیر کہلاتا ہے، جو 25,000 مربع میل رقبے پر پھیلا ہوا ہے، اور اس کا دارالحکومت مظفر آباد ہے۔ ریاست کی کل آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جس میں سے 25 لاکھ آزاد کشمیر میں ہیں۔ ہندو راجاؤں نے تقریباً 4,000 سال تک اس علاقے پر حکومت کی۔ 1846 میں انگریزوں نے ریاست جموں و کشمیر کو 75 لاکھ روپے کے عوض ڈوگرا راجہ غلام سندھ کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ کشمیر کی آبادی 80% مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ ہندو راجہ نے بزور شمشیر مسلمانوں کو غلام بنا رکھا تھا۔ تقسیم ہند کے بعد ہندو مہاراجہ ہری سنگھ نے مسلمانوں کی مرضی کے خلاف 26 اکتوبر 1947 کو کشمیر کا بھارت کے ساتھ الحاق کر دیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کا آغاز ہوا۔ سلامتی کونسل کی مداخلت پر 1 جنوری 1949 کو جنگ بندی ہو گئی۔ سلامتی کونسل نے 1948 میں منظور شدہ 2 قراردادوں میں بھارت اور پاکستان کو کشمیر سے افواج نکالنے اور وادی میں رائے شماری کروانے کے لیے کہا۔ بھارتی وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو نے رائے شماری کروانے کا وعدہ کر لیا، مگر بعد ازاں اپنے اس وعدے سے منحرف ہو گئے۔ پاکستان نے بھارت سے آزاد کرائے گئے علاقے میں آزاد کشمیر کی ریاست قائم کر دی، جبکہ مقبوضہ کشمیر کا تنازع اب بھی جاری ہے۔ حالانکہ اس مسئلے کے حل میں اقوام متحدہ کا عالمی فورم کشمیری عوام کے استصواب رائے کے مطالبے کو تسلیم کر چکا ہے۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اب بھی یہی مسئلہ تنازع کی صورت میں برقرار ہے، اور دونوں ممالک اس سلسلے میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ کشمیر کا بچہ آج بھی اسے پاکستان کا حصہ ہی تسلیم کرتا ہے، اور وہاں کشمیر کی آزادی کے نام پر شہادت پانے والوں کو آج بھی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کر سپرد خاک کیا جاتا ہے۔ ویسے تو کشمیری حریت پسند اپنی آزادی کی یہ جنگ گزشتہ 70 سال سے بدستور لڑ رہے ہیں، جس کی پاداش میں 40 لاکھ سے زائد کشمیری بے گھر ہو چکے ہیں، جبکہ 1.5 لاکھ سے زائد لوگ آزادی کی اس راہ میں جام شہادت نوش کر چکے ہیں۔ 70 سال سے وہاں تعینات بھارتی فوجیوں، اسپیشل فورسز اور پولیس نے، جن کی تعداد آج 8 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے، مسلمان نہتے کشمیریوں پر عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ روزانہ کی بنیادوں پر وہاں خواتین کی عصمتیں تار تار کی جا رہی ہیں، ماؤں اور بہنوں سے ان کے سہاگ چھینے جا رہے ہیں، لاکھوں بچے یتیم ہو چکے ہیں، مگر آج بھی ان کشمیریوں کے لب پر ایک ہی صدا گونج رہی ہے: کشمیر بنے گا پاکستان۔ مگر اس سلسلے میں پاکستان میں آنے والی حکومتوں نے سوائے لفظی جنگ اور مسئلے کو عالمی فورم کے اٹھائے جانے کے اور کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ اسی بنا پر آج بھی مقبوضہ کشمیر اسی جگہ کھڑا ہے جہاں 70 سال سے کھڑا تھا۔ بھارتی افواج کے مظالم میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کے تحت نہ صرف مرد، خواتین اور بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے، بلکہ خواتین کی عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، جبکہ کشمیر کے نونہال مستقبل سمیت نوجوانوں کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، اور ان پر ربڑ اور لوہے کی وہ گولیاں برسائی جا رہی ہیں جن کے نتیجے میں لاتعداد افراد بلا ناغہ معذور ہو رہے ہیں، مگر ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ان کا بھری دنیا میں کوئی ان کے حقیقی حال سے واقف نہیں۔ عالمی فورم اور اقوام متحدہ بھی خاموش تماشائی بن کر اس ظلم و بربریت کو دیکھ رہے ہیں، جبکہ انسانی حقوق کا چیمپئن امریکہ بھارت سے تجارتی تعلقات بہتر بنانے کے لیے اس سے پینگیں بڑھا رہا ہے، اور شاید وہ مقبوضہ کشمیر کو بھارت ہی کا حصہ تسلیم کر چکا ہے، لہٰذا وہ کسی نہ کسی طریقے سے بھارت کی سرپرستی کرنے میں مصروف عمل ہے۔ مگر اس سلسلے میں مظلوم کشمیریوں کے عزائم کچھ اور ہیں، اور ان کی رگ رگ میں جدوجہد آزادی خون کی مانند بہہ رہی ہے، اور وہ الحاق پاکستان چاہتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے 1946 میں مسلم کانفرنس کی دعوت پر سری نگر کا دورہ کیا۔ وہاں قائد اعظم کی دور اندیش نگاہوں نے سیاسی، دفاعی، اقتصادی اور جغرافیائی حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا۔ مسلم کانفرنس نے بھی کشمیری مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہوئے 19 جولائی 1947 کو سردار ابراہیم خان کے گھر سری نگر میں باقاعدہ طور پر قرارداد الحاق پاکستان منظور کی، مگر بھارت نے اسے یکسر مسترد کر دیا۔ اس پر کشمیریوں نے بھارتی افواج کے خلاف مسلح جدوجہد شروع کر دی، جو آج تک جاری ہے، جن میں آج مجاہد اول سردار عبدالقیوم کے صاحبزادے سردار عتیق آج تک حریت پسندوں کی نہ صرف بھرپور مدد کر رہے ہیں، بلکہ انہوں نے مقبوضہ کشمیر کی آواز کو بڑے پیمانے پر عالمی فورم پر اٹھانے میں بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ جب آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس کی حالیہ جدوجہد کو جاننے کے لیے سندھ زون کے صدر سردار عبدالرشید ڈار سے تفصیلی بات چیت کی، تو ان کا کہنا تھا کہ کشمیری عوام اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں۔
وہ آزادی لے کر رہیں گے، انہیں اوچھے ہتھ کنڈوں سے نہ ڈرایا جا سکتا ہے اور نہ ہی دبایا جا سکتا ہے۔ کشمیر کی آزادی اور الحاق پاکستان تک ہماری جدوجہد بدستور جاری رہے گی، خواہ اس کے نتیجے میں ہمیں اپنی گود کے بچوں کی جانوں کا نذرانہ ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ انہوں نے کہا کہ آزادی کشمیر کی جنگ عقیدے اور آزادی کی جنگ ہے، جس کے لیے ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ 5 فروری کو منائے جانے والے یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر نہ صرف پورا پاکستان بلکہ پورا آزاد کشمیر بھی اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں سے مکمل طور پر اظہار یکجہتی کا اعلان کرتا ہے۔ ہماری جدوجہد میں شریک ہر کشمیری سے اپیل ہے کہ وہ ایک بار پھر مسلمان فاتح محمود غزنوی، شہاب الدین غوری اور سلطان صلاح الدین ایوبی بن جائے تاکہ کشمیر کو پاکستان کا اٹوٹ انگ بنایا جا سکے۔